मज़ा ज़्यादा नहीं आ रहा. हम इस वक्त होटल लॉबी में हैं अवारी एक्सप्रेस की, और 4 दिन से हम नोट कर रहे थे कि बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, DSNGs खड़ी हैं, पुलिस खड़ी है. तो आज मैंने ट्वीट भी डाली कि भाई इधर क्या हो रहा है. किसी ने कहा कि जी इधर तो नोट बट रहे हैं. तो मैंने कहा आज फिर हम भी जाके नोटों में खेलें, पक्खों में कापियाँ मारें. तो खैर अच्छा, अब बुनियादी मसला ये है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि यहाँ पे हमें कौन मिलेगा. इससे हमारी पार्टी वाबस्तगी सामने नहीं आनी चाहिए. ਹਾਲਾਂਕਿ मैंने हिंट करा ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਿ ਐ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ बैक डोर. तो आप सोचे हम फिर इधर ही पहुंच गए हैं. ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ. देखिए आपने ना फिलहाल कंटेंट को नहीं देखना. आपने अप्रिशिएट करना है कि मैं बिस्तर से उठा हूँ और ये अपने उस यादगार पजामे के अंदर था और उससे वो चेंज कर लिया. हाँ, मैं रिक्शे में बैठा हूँ, मैं आया हूँ. हाँ. तो ये जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आज हमने माउजारिया में बुनियाद रख दी जी है. बिल्कुल. तो इसको आप अप्रिशिएट करें. हाँ जी. और अब देखते हैं हमें कौन कौन मिलता है और इंटरव्यू देता है. ऑलराइट ओके. अरोड़ा साहब, इमरान खान साहब ने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਤਕਾਕ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਜ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਘਬਰਾਣਾ ਹੈ. ਰਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 200 ਲੋਕ 200 ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਇਦ ਦਾ ਈਵਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਘਬਰਾਇਆ ਸੀ. ਕਿਉਂ? 139 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਟਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਈਵਾਨ ਕਾਇਦੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ. ਸਵਾਦ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਜਨਾਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ AC ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਵੇ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਜ਼ਾਜ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਮੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਜਿਨਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਗਿੱਦ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. मनान साहब, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है जो स्टंट PTI ने नेशनल असम्बली में पुल किया है, पंजाब असम्बली में आपके साथ कोई मिलती जुलती हरकत तो नहीं होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये बिल्कुल मिलती जुलती हरकत क्या है, इन्होंने उसी दिन ही कर देनी थी, इनके बस में नहीं है. ये असल में मिस्टेक कर चुके हैं, जो बुज़दार का इस्तीफ़ा ले चुके हैं और वो निगरान जो इन्होंने उसको टेम्परेरी चार्ज दिया वो असम्बली डिज़ाल्व की असम्बली नहीं भेज सकता. इस वजह से ये इस पोजीशन में नहीं है. अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि हमज़ा शहबाज साहब के जो वेस्ट कोट डिज़ाइनर हैं वो कौन है? ये तो सवाल जो है ना पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन लाहौर में ही है. काफ़ी वही हैं जो हमारे हैं, एक सबके वही हैं, मिलते जुलते ही हैं लाहौर में. लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं आपको. आप देखिए एहतजाजन तो नहीं काला सारा आज रखा हुआ है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन वैसे आप कर सकते थे. बस आज इतफाक़ है कि ब्लैक आज पहने हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ तो पहने ना, महदूद से कपड़े पड़े हुए. यहाँ पे हम लोग आए थे उधर से डायरेक्ट ही, फिर घर से मंगवाए थे कपड़े और जो थे वो पहन लिए. अच्छा सिकंदर साहब,
اتنے زیادہ ایم پی ایز اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں عواری ایکسپریس میں, تو کئی دفعہ نہیں بھی لفٹ میں ایلیویٹر میں جگہ ملتی ہوگی, تو سیڑھیاں چڑھنے پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ سر ہیلدی پاکستان, آل برننگ کیلوریز اینڈ کیپنگ آر سیلس فٹ فار اینی مومنٹ, بکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے آئین کو تو آگ لگ گئی ہے, تو کسی بھی چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا, کسی بھی چیز سے تیار ہونے کا مطلب ہے مار دھاڑ کے لیے تیار ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ایبسلیوٹلی نہیں, بٹ اگر کوئی فورس کرے گا, اور جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس ملک کے آئین کی لاش کورٹس کی سامنے پڑی ہوئی ہے, 2 دن ہو گئے, اور ینگسٹرز ان دس کنٹری آر لوکنگ فار آئی تھنک مے بی اے گڈ ورڈکٹ, ادروائز پھر اس ملک کو انارکی کی طرف سے لے کے چلے گئے, اور پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں بند کریں گے اور تالے لگائیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھیں گے, تو یہ تو نہیں ہوگا. اچھا سلمان صاحب, آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو الیکشنز میں ہرایا تھا, اب آپ کو پیروں کی بدعا لگی ہے نا کہ آپ اسمبلی کے اندر قدم نہیں رکھ پا رہے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ پیر خود بھی جو ہے وہ سابق ہو گئے ہیں, بالکل وہ ایکس ایم این اے ہو گئے ہیں, وہ خود بھی اسمبلی میں قدم نہیں رکھ پا رہے. ہم تو چلیں پھر بھی ابھی آفیشیلی ایم پی اے تو ہیں نا, آج نہیں تو کل قدم رکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا, اور آپ کے خیال میں, آپ لاہور سے تو نہیں ہیں جی, آپ کے خیال میں اگر آج اجلاس بلایا جائے اسمبلی کے علاوہ کہیں پہ, تو لاہور میں سب سے موزوں جگہ کیا ہے؟ جی کسی بھی جگہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ اسمبلی کے فلور ہاؤس میں اجلاس بلانا کوئی قانونی طور پر ضروری نہیں ہے. جب بجٹ سیشن تھے اور کرونا کے دن تھے, تو فلیٹیز کے ہالز میں اجلاس ہوتے رہے ہیں پہلے, اور وہاں پر ایک بڑی اچھی جگہ ہے, کھلی جگہ ہے, کہ فلیٹیز کے اگر ہال میں اجلاس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. سر یہ اب آپ نے جو بات کی ہے, باقی سارے ہوٹلز والے ناراض ہو چکے ہیں آپ سے, آپ نے ایک ہوٹل کو پروموٹ کر دیا ہے بغیر پیسے لیے. نہیں, میں نے کسی کو پروموٹ نہیں کیا, میں نے تو پچھلی روایات کو جو ہے نا وہ بتایا کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے. تو اگر کسی اور بھی ہوٹل میں اتنی اچھی بڑی جگہ موجود ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے, پی سی میں ہو سکتا ہے, کسی اور بھی ہوٹل میں ہو سکتا ہے. میں کسی کی پرموشن نہیں کر رہا, لیکن ویسے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں آپ کو کبھی مار شار پڑی ہے, مار شار کھائی ہے؟ نہیں, ابھی تک نہ مارا ہے نہ مار پڑی ہے. تیاری پکڑ لیں تھوڑا, ویسے رکھنا چاہیے تیاری, کیا خیال ہے؟ دونوں تیاریاں ہیں, اگر کسی نے 19-21 کی تو پھر اسے بھی مار پڑ سکتی ہے, اور اگر ہم کریں گے تو شاید ہمیں بھی پڑ جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ تھینک یو سو مچ. 19-21 بڑا پسند آیا ہمیں. اچھا ملک صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو جائے گا یا اٹ کڑک ہے؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, یہ تو پہلے دن سے اٹ کھڑکے پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ پولیٹکس میں رواداری بھی ہوتی ہے, برداشت بھی ہوتی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے 3.5 سال کے اندر بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں انہوں نے باقی اپوزیشن کو ساتھ کبھی کنسیڈر بھی کیا ہو. تو ابھی تو خیر معاملہ جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے, اب کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہی آگے بڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, آج کا جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جلسہ جو اجلاس ہے وہ کہیں بھی کر لیں, باغ جناب میں کر لیں اور اس طرح سے کر لیں, تو آپ کے مطابق کون سی موزوں جگہ ہے لاہور کے اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہسٹورک ایونٹ ہی ہوگا اگر آپ لوگ باہر کریں گے تو کہاں ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہماری پنجاب اسمبلی موجود ہے. اصولاً تو یہ جو پہلے جو 3 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا تھا, اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس کو 6 تاریخ کے اوپر اس کو شفٹ کیا, پھر اس کے بعد کل انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کر دیا 16 تاریخ کے لیے. پھر جب کل سپریم کورٹ کے اندر کچھ بات ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو اسمبلی سیکریٹریٹ کو لکھ کے بھیجا, لیکن اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور ابھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے ان کے اختیارات بھی سرنڈر کروا دیے ہیں اسپیکر صاحب نے, اور اس کے بعد جو ان کے خلاف طریقے اعتماد بھی جمع کروا دیے. یہ سارے رستے فرار کے ہیں. ان کے پاس اگر نمبر ہے تو لے کے آئیں میدان کے اندر, اس میں کون سی بات ہے, سامنے آئیں مقابلہ کریں. اچھا سر, یہ آپ لوگ تقریباً 10 دن سے ہوٹل میں رہ رہے ہیں, پیچھے سے گھر والوں کے آپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ نہیں, ہوٹل میں رہنے کا ہمارا جو مطلب ہے نا وہ صرف ایک یونٹی شو کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ویسے بھی 10 دن نہیں 2-3 دن سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں, اور ہمیں ہمارا صرف یہاں پہ رہنے کا صرف ایک مقصد ہے. ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ کسی سازش کے تحت اچانک اجلاس بلائیں, وہاں پہ اپنے ممبرز اکٹھے کر کے کوئی ایسا اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارے ممبرز بڑے انٹیکٹ ہیں اور پورے زور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو موبلائز کرنے کا کوئی ارادہ ہے سڑکوں پہ, کیا لگتا ہے؟ نہیں, ابھی تو کوئی نہیں ہے ہمارا. ہم نے تو لیڈرشپ نے بھی کل یہی میسج دیا تھا کہ ہم کوئی ایسا حالات پیدا نہیں کرنا چاہتے جس کے اندر ملک کے اندر انارکی کی سچویشن پیدا ہو یا بد امنی کی صورتحال پیدا ہو. حالانکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سابقہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کال کر رہے ہیں, اپنے ورکرز کو بار بار وہ انیشیٹو دے رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں, احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں. آپ تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا.
इमरान खान साहब F9 पार्क में क्यों एहतजाज कर रहे नहीं, हमारा जो एहतजाज है ना जी, उसके ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिटी कर दूं आपको। हमारा जो एहतजाज है वो ये है कि आज डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रात को एक लेटर लिख के असम्बली सेक्रेटरीट को लिखा था, उसके अंदर उन्होंने 7:30 बजे इजलास बुलाने के लिए कहा था। अब असम्बली सेक्रेटरीट ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि एक्टिंग स्पीकर वही थे। असूलन उनको एक्टिंग स्पीकर के ऑर्डर के ऊपर उनको इजलास आज उसको नोटिफाई करना चाहिए था गज़ट के अंदर, और उसके मुताबिक हमने 7:30 बजे वहाँ पे जाना है। इसके अलावा हमारा मामला नहीं है। और दूसरा जो इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब ने सीखा ही ये है, उनका सारी पॉलिटिक्स ही प्रोटेस्ट के ऊपर है, अफरा तफरी के ऊपर है, और लोगों के अंदर वो ऐसे ही हालात पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई है, या हमें भी लग रही है, बिकॉज हम सिस्टम के अंदर नहीं है, तो किसी टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बंदा ओवरवेलम हो जाता है कि की स्यापा पे है। तो इस टाइम पे आप डी स्ट्रेस कैसे कर रहे हैं, मतलब अपने को रिलैक्स कैसे कर रहे हैं? एक तो है आम ज़िंदगी में तो रिलैक्स करते हैं टीवी देख के, लेकिन अब जब टीवी लगाते हैं तो वो सवाल आपका और ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको दूर किया जाए। मतलब ब्रेक नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। आपके ख्याल में ऐसे मौक़ों पे घर पे रहना बेहतर होता है या होटल में? असल में ना मोबाइल और टीवी दोनों जगहों पे है, तो ये काफ़ी मुश्किल है कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। ये काफ़ी मुश्किल मुझे तो लग रहा है। और आप ये दोनों ने जो सवाल किए हैं ना, ये बड़े मज़े के हैं, और वाकई इस पे अभी तक सोचा नहीं है कि इस सारे माहौल से कैसे निकला जाए। हाँ, मतलब किसी वक्त तो अपने लिए ब्रेक निकालें। हाँ, इस सवाल के बाद मैं सोचता हूँ, अभी तक नहीं सोचा। हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपने क्या सोचा और क्या तरीका अपनाया। तो अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि वो यहाँ पे अक्सर बात हो रही है कि हो सकता है इजलास कहीं और बुलाना पड़े असेंबली के अलावा, तो आपके ख्याल में लाहौर में सबसे मौजूद जगह कौन सी है इजलास के लिए? मोची दरवाज़ा जी, बेहतरीन। उसकी कल्चरल, उसका हिस्टोरिक रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो पॉलिटिक्स शुरू की और जब मैंने ये सारे इसमें हिस्सा लिया, तो मेरी शुरुआत जो हैं वो मोची दरवाज़ा थी, और मैं बड़ा इंस्पायर्ड होता था। लोहारी गेट से पैदल हम जाते थे, आगे रश होता था, पैदल चलते हुए मोची दरवाज़ा तक जाते थे, और वो सारा रास्ता बड़ा इंजॉय करते थे उस दौर में। तो अगर मुझे मौका मिले कि पंजाब असम्बली का इजलास असम्बली बिल्डिंग से अगर बाहर होना है, तो वो मोची दरवाज़ा में होना चाहिए। सर आखिरी सवाल वो ये कि अगर मोची दरवाज़े में होगा इजलास, तो जाहिर है गाड़ियाँ तो पार्क करनी पड़ेंगी दूर और पैदल जाना पड़ेगा। आपके ख्याल में कितने हमारे जो मेंबरान हैं वो फिट हैं जो पैदल चल के पहुँच जाएंगे, और कितनों के लिए रिक्शा कराना पड़ना है? नहीं, मेरा ख्याल इस तरह की कोई तकसीम कर सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं या जो किसी वजह से वो नहीं जा सकते, इतनी पार्किंग इर्द गिर्द हो सकती है कि उनके लिए पार्किंग मिल जाए, और वो जवान हैं वो दूर खड़ी करके भी वो जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा अहमद, किसी भी जगह पे मार पड़ने के अगर इम्कान हो तो हमें वहाँ पे आप ज़रूर मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? बस ये किस्मत ऐसी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आम तौर पे लंबा बंदा जो होता है वो सबकी नज़रों में होता है, उसको मार खाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी तक मैं महफूज हूँ। अच्छा, ये बताएं कि हाइट पे तो मैं आपके बाद में आती हूँ, पहले मुझे ये बताएं कि आजकल डी स्ट्रेस कैसे कर रहे हैं? अपेरेंटली बहुत काम लग रहे हो आप, तो डी स्ट्रेस वैसे किस तरह कर रहे हो? आई कैन नॉट शेयर दैट पब्लिकली। अच्छा, मेरा सवाल ये है, बट इन ऑल सीरियसनेस, जब भी मुश्किल तरीन वक्त आता है तो अल्लाह ताला जो है वो एक हिम्मत और हौसला देता है, बिकॉज़ वही वक्त होता है कि जब आपको अपनी कामनेस और रैशनैलिटी जो है उसको इस्तेमाल करके उससे निकलना होता है। सबसे मतलब ज़रूरी सवाल पे कि आज आपकी पहली दफ़ा माहो से मुलाकात हुई, तो आप कैसा महसूस करें उस शोहरा आफाक थ्रेड के बाद जिसने बहुत मकबूलियत पाई? नहीं, वो वाकई वजह शोहरत वो थ्रेड बना, और मैं तो ये कहूँगा कि उस थ्रेड की वजह से मैं एक आम आदमी से ख़ास आदमी का स्टेटस हासिल कर सका। अभी ये सारी बात आ रही थी कि जी आपने जहाँ भी जैसे भी है इजलास करना है, ठीक है, आप बेशक बागे जनाब में करें या जहाँ करें। मैंने ये भी सुना कि बेनज़ीर शाह ने टीवी पे कहा था कि एक हॉल जो है असेंबली के साथ वो खाली पड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि वहाँ पे इजलास बुला लें अगर वो एंटर होने दे रहे हैं? इसमें तो बेसिकली जी उन्होंने सारी वायर खारदार तारें लगाई हुई हैं, एंड दे हैव क्लोज्ड ऑल द डोर्स ऑफ द पंजाब असेंबली। तो वो इजलास तो हम बिल्कुल करना चाह रहे हैं, अपनी असेंबली के अंदर करना चाह रहे हैं, या जहाँ भी वो कराना चाहें। वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि वहाँ इजलास हो और वहाँ पे हम अपना नंबर गेम शो करें, एंड हमजा शहबाज शरीफ शुड बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही डिज़र्व्स।
بیکاز 371 کا آپ کا ٹوٹل ممبر آف پارلیمنٹس کا ہاؤس ہے, اس میں سے 186 ہم نے شو کرنے, اینڈ آر فگر ایوری ڈے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 200+ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک آئی ڈونٹ نو کہ ایک حق تلافی ہو رہی ہے, اور جو ایک رائٹ پنجاب صوبے کا جو 12 کروڑ آبادی کا پروونس ہے اس کو چیف منسٹر سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. اگر اجلاس پارک میں ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ڈیٹیں لگ رہی ہوئی تو کوئی نوٹس تو نہیں لیں گے اسپیکر اس بات کا؟ نہیں جی, دیکھیں اجلاس تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم وہاں پنجاب اسمبلی میں کریں, بٹ اگر ہمیں پنجاب اسمبلی میں انٹر نہ کرنے دیا جائے, جو ڈپٹی اسپیکر ہے مزاری صاحب, ان کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے موو کر دی ہے. سو میرا تو ظاہری طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس بلایا ہے 6 تاریخ کو 7:30 بجے, اینڈ اٹ از آر رائٹ کہ ہمیں پنجاب اسمبلی جانے دیں, وہاں سے وہ وائرز ہٹائیں, وہاں سے وہ جو 4 کے 4 انہوں نے گیٹس پنجاب اسمبلی کے بند کیے ہیں, دے شوڈ اوپن دیم, بیکاز یہ انلیگل ایکٹ ہے. اور اگر ہمیں وہاں نہ جانے دیا تو پھر پارک کیا, سڑک کیا, جہاں بھی ہو ہم اپنا اجلاس کریں گے اور ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے, اس میں کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. اچھا سلمیٰ صاحبہ, جو خواتین ہیں اس وقت نون لیگ کی, وہ کیا تیار ہیں کہ اگر معاملہ اٹک رکھے تک پہنچ گیا تو پھر ثابت قدم ہے؟ جی بالکل, اس سے زیادہ ثابت قدمی کا ثبوت کیا دیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ بالکل پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اور جو کاز کے لیے کمٹمنٹ ہے, خواتین ہوں یا مرد ہوں, وہ پوری پارٹی متحد ہے. اور صرف پوری پارٹی متحد نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح باقی پارٹی سے اور آزاد امیدوار جو ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے ہیں, اور جو پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں 54 اراکین ان کے چھوڑ کے جا چکے ہیں, کل یہ ثابت ہو چکا ہے ہمارے ساتھ 200 سے زیادہ کی اسٹرینتھ ہے. اور میاں حمزہ شہباز شریف اب قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اگر آج ووٹنگ ہو جائے تو آج اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس سے زیادہ کمٹمنٹ اور کاز کی اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرا خیال کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ایک قدم بھی ہٹتا ہوا اور نہ کوئی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوا نظر آئے گا. ابھی تک یہ جو آپ کے ایڈریسز وغیرہ بھی ہوئے ہیں, سارا کچھ بڑی دھیمی ٹون ہوتی ہے, کوئی ایگریشن کا کوئی سین ہے؟ دیکھیں دھیمی ٹون آئی ڈونٹ نو آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں اور ایگریسو ٹون کس کو کہنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ, اگر آپ شہباز شریف صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں پریس کانفرنسز پچھلے کچھ دنوں کی, حمزہ شہباز صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں, مریم نواز کی کل والی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خواجہ سعد رفیق کی دیکھ لیں, رانا ثناء اللہ کے دیکھ لیں, اس میں ایک بڑا اسٹرانگ میسیج آپ کو ملے گا. ایک جو مہذب پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ میسیج دیتے ہیں, وہ افرمیٹیو ایکشنز لیتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ گنڈا گردی اور دھنگا فساد اور بدتمیزی اور گالم گلوچ کرنے والا میلسی کے جلسے اور کنٹینر کی جو سیاست ہے وہ کوئی آئیڈیل سیاست نہیں ہے, نہ وہ سویلائز سیاست ہے. نہ ہم اپنے ملک کے 22 کروڑ عوام میں سے جو 30% نوجوانوں کی آبادی ہے اور جو 64% نوجوان لوگ ہیں, ان کو ہم یہ سکھانا نہیں چاہتے. ان کا پولیٹیکل آئیڈیلزم یہ نہیں, اتنا سوسائڈل نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, نہ ہی اس کی پروجیکشن کرنی چاہیے. ہاں یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا پہ, ہم اپنی کاز پہ, ہم اپنے کام کے, ہم اپنی اس کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, آپ متحدہ اپوزیشن کو دیکھ لیں, آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے اسٹرانگ میسیجز آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. سر آپ کے خیال میں افہام و تفہیم سے معاملہ طے پا جانے کے چانسز کتنے ہیں, اور کتنے % آپ کو لگ رہا ہے کہ اٹکڑکا ہی ہوگا؟ دیکھیے, افہام و تفہیم کے لیے 2 ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو بات چیت پر آمادہ ہوں. تو یہاں بات چیت کی گنجائش تو پچھلے 3.5 سال سے نہیں ہے. ہم نے تو اپنی ہر ممکن کوشش کی اور ہر جگہ پہ کی, نیمنگ اٹ اسٹارٹنگ فرام چارٹر آف اکانومی, ورکنگ پارلیمنٹ, آلویز ڈیمانڈنگ کہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز پوری کریں. تو نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ چھوٹی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اتنے بڑے جرائم بھی ہوتے ہیں جیسے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہوئی ہے. اچھا, پرائمریلی ہمیں آپ کا یہی پتہ ہے کہ آپ بہت کام انسان ہیں. جب حکومت میں بھی تھے انتہائی کام, شکل پہ بھی, پرسنالٹی بھی ویری کام, لیکن ان دنوں میں آبویسلی کسی وقت اسٹریس ہوتا ہوگا, تو ڈی اسٹریس کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں, ایم اے ورڈ ہیڈ. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ غالباً اس ریاست میں جو لوگ ذمہ داران ہیں فیصلے کرنے کے, وہ کچھ سوچ نہیں رہے. اگر سوچ رہے ہوں تو ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ ملک کیسے تباہی کی طرف, اٹس آن اے ڈاؤن سلائڈ. ایوری سنگل منٹ پاسنگ از بادرنگ می مور. اسی کے سوال کی ایک ایکسٹینشن, جب آپ کو کبھی اگر زندگی میں وٹ چاڑی جائے تو کرتے کیا کر سکتے ہیں سوائے اس بات کے کہ پھر کوشش کریں کہ لوگ اس ملک کے اندر آئین کے مطابق زندگی گزاریں, اور پھر یہ تنبیہ کریں کہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. ہم جب آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کا کوئی اجلاس ہے جس کے لیے وہ چلے گئے ہیں.
تو یہاں پر صرف نون کے لوگ موجود تھے, ہم نے انہی کا انٹرویو کر لیا. اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں کہ یہاں پہ صرف نون کے لوگ تھے. اور تمہید مان رہے, میں کہہ رہی ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے, اور یہ ایکسپوز بھی ہو رہا ہے کہ یہ انہوں نے نہ لیے, مان جاؤ تسی. لیکن وہی والی بات کہ ہمیں کوئی اور بلائے یا موقع دے تو ہم سب کا انٹرویو کریں. اب جب کہ ہم نے سستی چھوڑ دی ہے, مطلب چھوڑا ہے ہم وہ گلیاں, تو اب ضروری ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اب ہر جگہ آپ کو انٹرویو کرتے پائیں گے, ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ ابھی ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں لوگوں سے سوال کرتے ہوئے, جو بالکل ٹھیک لگ رہا ہوگا, کر کے انسان بہتر ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھی جانا ہے تاکہ ہم کرتے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم کر کس طرح رہے تھے, اس کو بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے. مطلب میرے ساتھ تو سارے لمبے لوگ کھڑے ہوئے تھے انکلوڈنگ ہم سیلف, تو پھر میرے لیے تو بہت ہی مشکل تھا میرا مذاق نہ اڑانا کہ تیری ہائٹ بڑی کٹ ہے. ابھی میں خود ٹرائیپوڈ اور ہر چیز لینے کے بھاگ رہا تھا, ایک دفعہ ذرا بویا آ گیا نا ہمارے پاس, تو اس کے بعد آپ نے ہماری پرفارمنسز دیکھی. جی بالکل. تو چلے اوکے جی.